اپنے بچوں کو لازمی دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ۔ جو لوگ اپنے بچوں کو صرف دینی تعلیم دلاتے اور ان کی دنیاوی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دیتے وہ سخت غلطی کر رہے ہیں۔ جس طرح جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دیتے ہیں اور ان کی دینی تعلیم کا بندوبست نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر اکثریت راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر صاحب اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم سے بھی روشناس کرے، تاکہ مستقبل میں وہ دنیاوی کام کاج میں بھی کسی کا محتاج نہ رہے۔ دنیاوی معاملات سیکھنا بھی ایک ضرورت ہے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں۔ ایسے میں دنیاوی تعلیم سے نابالغ شخص کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو رہے ہیں۔ کسی مقرر واعظ شیخ صاحب کی یہ بات نہ مانیں کہ وہ اگر کہے کہ بچوں کو اصلی تعلیم نہ دلاؤ یا زیادہ سے زیادہ میٹرک تک پڑھاؤ۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ دنیاوی تعلیم انگریز اور لارڈ میکالے کی ایجاد کردہ ہے تو اسے کہہ دیں کہ دنیاوی تعلیم کی ترغیب ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جنگ بدر کا مشہور واقعہ ہے جو ہر کسی کو معلوم ہے۔ دنیاوی تعلیم لارڈ میکالے کی ایجاد نہیں بلکہ برصغیر کی نظام تعلیم لارڈ میکالے کی نظام تعلیم ہے۔ تحقیق کرو، پاکستان کے جتنے بڑے علماء اور شیوخ اور پیران حضرات ان کے بچے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں۔ ایک بات یاد آئی، ایک دوست نے اپنے استاد کے بارے میں بتایا کہ صوابی سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور عالم دین کہا کرتے تھے کہ فوج اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو بھرتی نہ کرو، کیونکہ جس گھر میں فوجی ہو اس گھر میں گدھے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو فوج میں اعلیٰ عہدے پر نوکری دلوائی تھی۔ یہی حالت آپ کو اکثر موقع پر ملے گی۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم نہیں دیا تو آپ کا بیٹا زندگی بھر کے لیے موروثی پیر کا مرید رہے گا، خود پیر نہ بن پائے گا۔ یاد رکھیں، آپ کا بیٹا یا بھائی آج کے دور میں دنیاوی تعلیم کے بغیر پیر نہیں بن سکتا بلکہ وہ مرید ہی رہے گا، کیونکہ پیر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو انگریزی اور دوسری مختلف زبانوں بولنا اور لکھنا آتا ہو تاکہ وہ باہر امریکہ اور یورپ جا کر کافروں کو کلمہ پڑھا سکے۔ پیران حضرات جو کہ اکثر چندے اور مال بٹورنے کی نیت سے امریکہ اور انگلینڈ کے دورے پر جاتے ہیں، جس کو اکثر دعوتی دورہ کا نام دیتے ہیں، اس طرح دنیاوی تعلیم کے بغیر آپ کا بچہ سیاسی لیڈر نہیں بن سکتا بلکہ وہ صرف کارکن ہی رہے گا۔ سیاسی لیڈر بننے کے لیے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے یا بھائی کو تعلیم نہ دلاؤ تو وہ خاک سیاست یا کوئی بڑا عہدیدار بنے گا۔ ہاں البتہ جماعتی خدمات زندہ باد پلس مرد آباد ان سے دھڑ دھڑ لیے جائیں گے۔ اس دور میں سیاست اور تصوف موروثی ہیں اور کم تعلیم والا طبقہ کارکن اور مرید ہی رہیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی علم کے ساتھ ساتھ لازمی دنیاوی تعلیم بھی دلوانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا بچہ بھی مقرر واعظ، اسکالر، سیاستدان، پیر، تاجر، ڈاکٹر، پراپرٹی ڈیلر، جسٹس، انجینئر اور لیڈر بن سکے۔ اگر تعلیم نہیں دلوائی تو درس نظامی کے تکمیل کے بعد کسی مدرسے میں 8-10 ہزار تنخواہ کی عوض تدریس کرے گا۔ وہ بھی ایسی حالت میں کہ مدرسے کا معلم تو خود پرعیش اور لگژری زندگی گزارے گا لیکن ان کو آئیے اور انکساری اختیار کرنے کی تلقین کرے گا۔ اگر تحریر میں کوئی شرعی غلطی ہو گئی ہو تو اس پر معافی مانگتا ہوں، باقی انشاءاللہ ایک ایک بات پتھر پر لکیر ہے۔